آج وہ کون سا جرم اور وہ کون سا گناہ ہے جو مسلمانوں کی زندگی کے اندر نہیں؟ حرام کھائے مسلمان الا ماشاءاللہ، زنا کے اڈوں کو ہم آباد کریں، شراب کے اڈوں کو ہم آباد کریں۔ سوچو طائف کی وادیوں کے پتھر حضور کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں جتنے عاشق کہلانے والوں کے گناہ حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کیا ہم ہی بچے تھے؟ حضور کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہم ہی بچے تھے؟ سوچو، غور کرو۔ ایک ماں کا دل دکھانے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ دنیا میں ذلیل نہ ہو جائے، تو نبی کا دل دکھانے والا عزت کیسے پا سکتا ہے؟ آج ہم کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو کہیں عزت نہیں۔ دنیا کے اہل اقتدار تمہیں پیروں تلے کچل دینا چاہتے ہیں۔ ملک شام کے حالات دیکھیں، یمن کے حالات دیکھیں، بلکہ اپنے ملک میں کشمیر کے حالات دیکھیں۔ دنیا کے حالات پر ہماری نظر کیسے ہوگی؟ ہم تو پورے 24 گھنٹوں کے اندر 9 10 گھنٹے موبائل میں گزار دیتے ہیں۔ آج ہمیں اپنی اولاد کی فکر نہیں ہے، قوم کی فکر کون کرے گا؟ واہ ناکامی، متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہم دنیا میں ذلیل ہونے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم دنیا میں قوموں کی امامت کے لیے آئے تھے، ہم دنیا میں قوموں کی قیادت کے لیے آئے تھے۔ دنیا کے اندر ہمارا یہ حال ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنے نبی کی محنتوں کا احساس چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام کی محنتوں کا احساس اس قوم کے دل سے نکلتا چلا گیا، ہم بھول گئے۔ اسی دین کے غلبے کے لیے 3 سال تک شعب ابی طالب کے اندر حضور علیہ السلام کو پورے خاندان کے ساتھ 3 سال تک قید کیا گیا تھا۔ کیا ہمیں احساس ہے؟ ایک وقت کے بھوکے کو دیکھ کر کے ہمیں احساس ہوتا ہے یار یہ بندہ بھوکا ہے۔ حضور کا پورا گھر، پورا گھرانہ 3 سال تک کے شعب ابی طالب میں تھا۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں کہ حضور کے گھر کے بچوں کا حال یہ تھا کہ کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے، تو درخت کی سوکھی پتیاں حضور کے گھر کے بچوں کو کھلائی جاتی تھی۔ بھول گئے 3 سال تک نبی کے گھر والوں نے کس طریقے سے یہ مشقت اٹھائی تھی۔ حضور کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے کو درخت کی پتیاں کھلائی جاتی تھی، اس لیے تاکہ دین ہمارے گھر تک پہنچے۔ ورنہ مکے والوں کو دین کے اعلان سے پہلے نبی سے اختلاف کیا تھا؟ کوئی اختلاف نہ تھا، وہ تو میرے نبی کو صادق الوعد الامین مانتے تھے۔ سارا اختلاف اعلان نبوت کے بعد ان کو ہوا تھا۔ حضور اسی دین کی خاطر 3 سال تک کے شعب ابی طالب کے اندر قید ہے۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں بچوں کو تو درخت کی پتیاں کھلاتے تھے، اور بڑوں کا حال یہ تھا کہ ہمارے پیروں میں اگر کوئی نرم چیز ٹکرا جاتی تو ہم اس کو اٹھا کے منہ میں ڈال کر چبانے لگتے تھے۔ کبھی درخت کی چھالیں چبائیے، کبھی درخت کی چھالیں چبائیے شعب ابی طالب کے اندر۔ سوچو اس محنت کو بھول گئے۔ بات بہت لمبی نہیں کرتا، ابھی حضرت امیر حمزہ کا ذکر آیا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ ہمیں دین کی اہمیت نہیں ہے، اذان ہوتی ہے گھروں میں بیٹھ کے ٹی ویاں دیکھتے ہیں، اذان ہوتی ہے بحث بازیاں کرتے ہیں۔ مسجد میں کون آتا ہے؟ ہم نے مسجد کو ویران کر دی، مسجد ویران ہو گئی ہے۔ فرمایا گیا جب مسجد ویران ہوتی ہے تو رات کی تاریکی میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دیا۔ جس قوم کی ویرانی کے لیے مسجدیں دعائیں کر رہی ہو وہ قوم آباد کیسے ہو سکتی ہے؟ ترقی کی راہ کے مسافر بننے والوں، آؤ اپنے نبی کی اور ان کے صحابہ کی محنتیں دیکھو۔ مجھے یاد آیا حضرت امیر حمزہ کا ذکر آیا تو مجھے یاد آیا کہ حضرت امیر حمزہ کی دردناک شہادت احد کے میدان میں ہوئی۔ میرا ہر جوان صرف اس کو دھیان سے سن لے، بعد میں آپ پر چھوڑ جاؤں گا، آپ نے دین پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا، صرف دھیان سے سننا، بہت غور سے سننا۔ آپ کو بہت مظلوموں کا خیال رہتا ہے، لیکن ذرا ان مظلوموں کو بھی تو یاد کرو جس نے آپ کے دین کے لیے قربانی دی ہے۔ کسی بندے کا مرڈر ہو گیا تو پوری بستی اس کی حمایت میں ہوتی، ہونا بھی چاہیے، مظلوم کی حمایت کرنا بھی چاہیے، لیکن سوچو تو صحیح کہ میرے حضور کے چچا ہیں، احد کے میدان میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر کے آئے۔ اگر احد کا ہی ذکر آ گیا تو احد کی یہ جنگ ہے اسلامی دوسری جنگ، بڑی دوسری جنگ۔ اس جنگ کا منظر بھی بڑا عجیب ہے۔ اگر میری مائیں اور بہنیں بھی ہیں تو ان سے بھی میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب مکے کے کافر میدان احد میں جمع ہو گئے تو اللہ کے حبیب نے حضرت بلال سے کہا بلال جاؤ اور جا کر مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ سونے والے بستر چھوڑ دیں۔
اللہ کی عبادت کرنے والے نفل عبادت اس وقت ترک کر دیں، کاروبار والے کاروبار بند کر دیں اور اللہ کے دین کی خاطر رسول پاک کے قدموں میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے پہنچ جائیں۔ میں حضرت امیر حمزہ کی شہادت پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا عہد کا پس منظر پڑھنے لگا ہوں تاکہ حضور کی آمد کا مقصد میرے جوانوں کے ذہن و دماغ میں آئے۔ بلال حبشی رات کا آخری پہر ہے، رات کے آخری پہر میں اعلان کر رہے ہیں۔ اعلان کرتے کرتے بلال ایک بیوہ کے مکان کے قریب سے گزرے۔ بہت عشق رسول کا دعویٰ ہے آپ کو اور مجھے۔ عاشق رسول یوں ہوتے ہیں، عاشقان رسول کی پہچان یوں ہوتی ہے۔ کیسے وہ شاد تھے۔ حضرت بلال رات کی آخری پہر میں ایک بیوہ کے مکان کے قریب سے گزرے۔ سونے والوں اٹھو، حضور یاد کر رہے ہیں۔ رونے والوں بستر پر آنسوؤں کی سوگات پیش کرنے والوں چلو، حضور یاد کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کا منادی اعلان کرتے ہوئے گزر رہا ہے۔ ایسے میں بیوہ خاتون کے کانوں میں آواز آئی، اٹھ کر بیٹھ گئی، رونے لگی۔ میرا تو شوہر شہید ہو چکا ہے، میرے گھر میں ایک ننھا سا بچہ ہے جس کی عمر صرف 4 یا 5 سال کی ہے، میرے گھر میں کچھ نہیں جو میں حضور کو پیش کر سکوں۔ رونے لگی، روتے روتے اس کی آواز بلند ہو گئی۔ آج عورتوں کو اگر شادی پر نئے کپڑے نہ ملے تو وہ روتی ہے، عورتوں کو زیورات نہ ملے تو وہ روتی ہے، عورتوں کے مطالبات شوہر پورا نہ کرے تو وہ روتی ہے۔ ہائے دور رسالت کے اندر ایک بیوہ کیوں رو رہی تھی؟ صرف اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے مجاہد مانگا ہے، میں پیش نہیں کر پا رہی ہوں، اس لیے وہ آنسو بہا رہی تھی۔ فکر کیا تھی ان لوگوں کی؟ روتے روتے آواز بلند ہو گئی۔ جب آواز بلند ہوئی، پاس ہی میں 4-5 سال کا بچہ سو رہا تھا، اٹھ گیا، ماں کو روتا دیکھ کر کہا، امی کیوں رو رہی ہو؟ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ماں نے کہا، بیٹا سو جا، تو میرے درد کو نہیں سمجھ سکتا، تیرے بچپنے کی عقل میرے درد کو نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن وہ معمولی بچہ نہیں تھا، ماں نے بڑی عظیم تربیت کی تھی۔ ماں کی تربیت بڑا عظیم درجہ رکھتی ہے، ماں نے بڑی عظیم تربیت کی تھی۔ بچے سے ماں نے کہا، بیٹا میرے درد کو تیری عقل نہیں پہنچ سکتی، سو جا۔ ننھے سے بچے نے کہا، امی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری ماں روتی رہے اور میں سوتا رہوں؟ تمہیں بتانا ہوگا تم کیوں رو رہی ہو۔ ماں نے کہا، بیٹا سو جا۔ پھر بچے نے کہا، امی کیا تمہیں میرے ابا کی یاد آ رہی ہے؟ تم میرے ابو کے لیے رو رہی ہو؟ کہا، نہیں بیٹا تیرے باپ کے لیے نہیں رو رہی ہوں، رونا اس پر ہے کہ اسی وقت ابھی تھوڑی دیر پہلے نبی کا منادی بلال اعلان کرتے ہوئے گیا ہے کہ احد کے میدان میں رسول پاک کہ غلام جان ساری کے لیے جا رہے ہیں، اور حضور نے مجاہدوں کو طلب فرمایا ہے۔ بیٹا میرے پاس کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں بھی شہادت کا دولہا بنا کر بھیج دیتی، مگر افسوس میرے پاس جوان بیٹا نہیں، اس لیے رو رہی ہوں کہ دینے والے رسول نے آج طلب کیا ہے جانوں کا نذرانہ اور ہم دینے کے قابل نہ رہے۔ ننھے سے بچے نے کہا، ماں تمہیں میرے ہوتے ہوئے رونے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے کو لے چلو اور بارگاہ رسالت میں پیش کر۔ 5 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 4 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ آج ہمارے 4-5 سال کے بچوں کو کلمہ ترجمے کے ساتھ یاد نہیں ہے، لیکن وہ 4-5 سال کا بچہ، اس کی ماں نے کیا تربیت کی تھی، دل میں کیا عشق مصطفیٰ پیدا کیا تھا۔ آج تمہارے 4-5 سال کے بچے ناچ رہے ہیں، تمہارے 4-5 سال کے بچے گانے گا رہے ہیں، تمہارے 4-5 سال کے بچے فلمی اداکار اور سیریل کے اداکاروں کی ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضور کی محنتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ دین نکل چکا ہے گھروں سے، ہمارے گھر مغربی تہذیب کے اڈے بن گئے، ہمارے گھر سنیما ہال بن گئے، ہمارے گھر ناچ گانوں کے اڈے بن گئے، ہمارے گھروں کے اندر کھلے طور پہ اللہ رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ ہماری بیٹیوں کے پتلے پتلے دوپٹے اور وہ بھی گلوں میں لٹکے ہوئے۔ سوچو تو صحیح، میرے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث کا مفہوم ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا جب میری امت میں شراب اور زنا عام ہو جائے گا، تو اس وقت میری امت میں چہرے بدل دیے جائیں گے، چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیے جائیں گے، لوگوں کو زمین میں دھسایا جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے، عذاب ان پر ایسے آئے گا جیسے کالی گھٹائیں چھانے کے بعد زوردار بارش گرتی ہے، ایسے ان پہ عذاب ٹوٹ پڑے گا۔ عذاب پر شکوے ہیں، اپنے عمل پر نہیں۔ عمال تو دیکھو، عمال تو دیکھو، ہمارے عمال کیا ہے؟ بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے داڑھیوں کی تراش و خراش پہ بہت توجہ دی، ٹوپیوں کی خوبصورتی پر، اندر کیا ہے؟ ایک طبقہ وہ ہے جو نہ دیندار ہے، کچھ نہیں ہے وہ، ایک وہ ہے جو اوپر سے دیندار ہے، اندر کچھ نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ ننھے
میں سے 4-5 سال کے بچے نے کہا ماں میرے ہوتے ہوئے تجھے رونے کی ضرورت کیا ہے, چلو مجھے لے جاؤ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دو. ماں کو کچھ اطمینان ہوا, ہائے میرا بچے نے میری تسلی دی, مجھے تسلی دی, اور پھر انتظار کرنے لگی. بچے کی انگلی پکڑی اور پکڑ کر کے سیدھا مسجد نبوی کی طرف. اتنا آسان نہیں ہے نا 5 سال کے بچے کو ذبح کرنے کے لیے کہیں پہنچانا. اس ماں کے دل سے پوچھو, آج عورتوں میں دینداری کا یہ حال ہے, اگر شوہر داڑھی رکھ لے تو بیوی کہتی ہے کہ میں اپنی سہیلیوں میں کیا جواب دوں گی کہ تیرا شوہر داڑھی والا ہے. یہ مسکرانے کی بات نہیں, یہ دینداری کا معیار ہو گیا آپ کے پاس. مسلمان بیٹی یہ کہہ رہی ہے میں اپنی سہیلیوں کو کیا جواب دوں گی کہ تیرا شوہر داڑھی والا ہے. حد ہے, افسوس ہے, داڑھی کا مذاق اڑانے والی بیٹی, تو اپنے شوہر کے چہرے پہ داڑھی کا نہیں مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کا تو مذاق اڑا رہی ہے. تمہیں آقا کی سنتوں سے نفرت ہو گئی ہے. عملی طور پر تم کیا کر رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو؟ زبان سے تو نہیں کہتے کہ نفرت ہو گئی ہے, لیکن عملی طور پہ کیا ہے؟ میں داڑھی رکھوں گا تو لوگ مجھے ملا کہیں گے, بیکورڈ کہیں گے. لا الہ الا اللہ, الیاذ باللہ. حضور کی سنت پر عمل کرنے سے کوئی بیکورڈ نہیں ہوتا. بیکورڈ وہ لوگ ہیں جو حضور کی سنتوں سے دور ہیں, جو حضور کی سنتوں کے عامل ہیں. فرشتے بھی ان کا احترام کرتے ہیں, لیکن سوچ بدل گئی, دین سے اتنے دور ہو گئے, اپنی زبان سے در پردہ کیا بک رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو, کردار کیا کہہ رہا ہے. ننھی سے بچے کی انگلی پکڑ کر ماں اپنے نبی کی مسجد تک لے گئی اور چوکھٹ پہ کھڑی ہو گئی. حضور مجاہدین کو ترتیب دے رہے تھے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی نگاہیں پردہ نشین پر پڑی. میرے سرکار نے کہا بلال پوچھو وہ عورت کیوں آئی ہے, یہ عورتوں کے آنے کا ٹائم تو نہیں ہے, یا عورتوں کا کام تو نہیں ہے, وہ عورت کیوں آئی ہے. بلال گئے اور جا کر کے کہتے ہیں مائی کیوں آئی ہو, جاؤ گھر جاؤ, یا عورتوں کا اس وقت کوئی کام نہیں. تو فوراً بلال سے کہنے لگی بلال اتنی جلدی بھول گئے, ابھی تو تم اعلان کر رہے تھے کہ حضور نے بلایا ہے, مجھے کام حضور سے ہے. آقا تشریف لائے. اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ میرا شوہر جنگ میں شہید ہو چکا ہے, میرے پاس کوئی جوان بیٹا بھی نہیں ہے. آپ کے منادی نے اعلان کیا یا رسول اللہ جوان بیٹا نہیں ہے, 4-5 سال کی ننھی سی جان لے کر آئی ہوں, حضور اس کو قبول کر لی اور میدان میں اس کو لے کر کے جائیں. جیسے ہی میرے کریم آقا نے اس عورت سے یہ بات سنی, بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اور سرکار نے فرمایا اے خاتون تیری نیت اچھی ہے, اللہ تجھے اجر عطا کرے گا. بچہ یہ کیا جنگ کر سکے گا, یہ تلوار کیا اٹھا سکے گا, یہ ہتھیار کیا اٹھا سکے گا, لے جا اللہ اس کو لمبی عمر دے, پھر اسلام کے لیے جنگ ہوتی رہے گی, جہاد ہوتا رہے گا, یہ بڑا ہوگا, اس کو پال, اس کی پرورش کر, اس کی تربیت کر, یہ اللہ کی راہ میں جان دے گا, لے جا جا اللہ تجھے جزا دے. جیسی وہ خاتون پلٹنے لگی, بچے نے اپنی ماں کا ہاتھ چھوڑ دیا, ماں کا ہاتھ چھوڑ دیا اور حضور کی بارگاہ میں سرکار کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میری ماں تو مجھے سوتے وقت یہ سناتی تھی کہ نبی کی چوکھٹ وہ چوکھٹ ہے کہ جہاں پر جانے والا کبھی محروم واپس نہیں ہوتا. میری ماں نے تو مجھے یہ سنایا, نیند سوتے وقت سلاتے ٹائم میری ماں یہ کہتی تھی کہ نبی کی بارگاہ میں جانے والا کبھی خالی نہیں آتا. حضور میں کیسے خالی جا سکتا ہوں, آقا میں کیسے خالی جا سکتا ہوں. سرکار یہ بات تو سچ ہے, میں تلوار نہیں اٹھا سکتا, اوزار نہیں اٹھا سکتا, میں کچھ نہیں کر سکتا, لیکن یا رسول اللہ اتنا تو کر سکتا ہوں کہ اگر دشمن آپ کے قدموں کی طرف تیر چلائے گا تو میں اپنا سینہ پیش کر کے آپ کے قدموں کی حفاظت تو کر سکتا ہوں. بچوں میں یہ جذبات کس نے پیدا